الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شهادة أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم برادران عزیز، اس پوری کائنات میں اللہ کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں. ہر نعمت دوسری سے بڑھ کر اللہ نے بنائی ہے. نعمتیں اتنی ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان نعمتوں میں صرف ایک نعمت ایسی ہے جس نعمت پر اللہ نے احسان جتلایا
یہ میرا بڑا احسان ہے تمہارے اوپر۔ زندگی بڑی نعمت ہے، زندگی میں کئی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے جاندار بنایا ہے، زندگی ان کو عطا کی ہے۔ پھر یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ انسان ہونا بڑی نعمت تھی، پھر یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہمارے اسلام اور ایمان میں اللہ اگر چاہتے تو ہمیں پہلے کسی نبی کی امت میں پیدا فرما دیتے۔ انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا ہے، اور پھر ہمیں اس آخری نبی کا امتی بنایا ہے کہ جو اللہ نے جن پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ جو امام الانبیاء بھی ہیں، فخر انبیاء بھی ہیں، اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہیں، نبوت کے آخری تاجدار ہیں جن پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا۔ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اتنا بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے، اور قرآن میں اعلان کیا ہے کہ من اللہ علی المؤمنین، مومنوں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ تمہیں خاص صفات والے رسول کا امتی بنایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ اور رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے، کیوں عطا فرمائی؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ بنی اسرائیل میں سے جتنے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے وہ آپ کی اولاد میں آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، ان کی نسل میں اللہ نے وہ سلسلہ جاری رکھا۔ اور خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور اولاد میں سے پیدا، لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے آخری نبی کو مبعوث فرمایا، آخری نبی کو بھیجا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود پہلے نبیوں کی نبوت کا بھی مصدق ہے۔ اگر میرے نبی نہ آتے، کون جانتا کہ
ابراہیم بھی کوئی نبی گزرے ہیں اور اسماعیل بھی کوئی نبی گزرے ہیں، کسی کو کیا پتا؟ ہزاروں سال پہلے گزرے انسان اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نہ بتاتے کہ یونس علیہ السلام بھی کوئی نبی گزرے ہیں اور زکریا علیہ السلام بھی کوئی نبی، تو پہلے نبیوں کا تعارف کوئی بھی حاصل نہ کر سکتا اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبیوں کی لائی ہوئی صداقت اور ہدایت یعنی سچ اور رہنمائی اس کی تصدیق فرمائی ہے، تب جا کے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ پہلے بھی فلاں فلاں نبی گزرے ہیں اور ان کے فلاں فلاں واقعات بھی ہیں۔ میرے نبی پہلی شریعتوں کے مصدق، ان شریعتوں کے حامل انبیاء کے بھی مصدق، ان کی امتوں کے بھی مصدق، اتنا بڑا مرتبہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ کیوں عطا فرمایا؟ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، ملت ابراہیم کے پیچھے چلیں۔ ملت ابراہیم پر آپ چلیں گے تو آپ کا طریقہ سنت بنے گا اور آپ کی سنت پر عمل کرنے سے امت بنے گی۔ ملت ابراہیم علیہ السلام کی تمام ملتوں کی سردار ملت ہے۔ آپ جب اس ملت کی اتباع کریں گے تو آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ بھی تمام نبیوں کی سنتوں کے سردار سنت بنے گا، اور پھر ان سنتوں پر عمل کر کے جو امت تیار ہوگی تو وہ امت بھی باقی امتوں کی سردار امت بنے گی۔ لیکن شرط کیا ہے ابتدائی؟ کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں، ملت ابراہیم پر چلیں۔ معلوم ہوا کہ ملت کو اتنی اونچی چیز تو ہے نا کہ تاجدار ختم نبوت اور رحمت للعالمین کا اعزاز پانے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ اس ملت کے اتباع کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اتنی اونچی ملت، اس ملت پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو اللہ نے آپ کی سنت کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور ان سنت آپ کی سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کو بھی ساری امتوں کا سردار بنایا۔ اللہ حکم دیتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا ثم اوحینا الیک، اے میرے محبوب ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں
ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ اتباع کریں ملت ابراہیم کی۔ لوگ اپنے خاندان کی ملت کی اتباع کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے رواج اور ملت بنائی ہوئی ہے۔ مکے والے لوگ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر چلتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اے میرے پیارے پیغمبر، آپ ملت ابراہیم پر چلیں گے، آپ کا چلنا سنت بنے گا، سنت پر عمل کرنے سے امت بنے گی۔ یا اللہ، میں نے اپنے دادا ابراہیم کو دیکھا نہیں ہے، میں آج تک کسی مدرسے میں گیا نہیں ہوں پڑھنے کے لیے، میرے پاس کوئی کتاب بھی نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میرا کوئی استاد بھی نہیں، مجھے کیسے پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، تیرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کتنا اونچی ملت ہے، میں نے ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ کر کے اپنے پاس رکھا۔ لوح محفوظ میں کتاب مقدس قرآن خدا کے اندر میں نے اس ملت کو محفوظ رکھا۔ آپ کی آمد سے پہلے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، میں نے اتنا محفوظ رکھا کہ ابراہیم کی ملت کا کوئی گوشہ میں نے گم نہیں ہونے دیا۔ قرآن کی صورت میں، اس عظیم کتاب کی صورت میں ہم آپ کو ابراہیم کی ملت کا ایک ایک گوشہ بتا دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ آپ کا بھی گزارا ملت پر چلے بغیر نہیں ہوگا، جب آپ ملت پر چلیں گے آپ کا چلنا سنت بنے گا، سنت پر چلنے والی امت بنے گی۔ جو آپ کا طریقہ اور سنت اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہم اسے آپ کی امت میں بھی شمار نہیں کریں گے۔ آپ کا امتی کہلانے کا حق اسی کو ہوگا جو آپ کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور آپ کی سنت تب بنے گی جب ملت کی آپ اتباع کریں گے۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت بڑی اہم چیز ہے، بڑی ضروری چیز ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی ملت کی اتباع کرنے کا حکم فرمایا اور اسی کے پیچھے چلنے کا حکم فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ اعلان کر کے فرما دیں، قل اننی ہدانی الی صراط مستقیم، قل اننی ہدانی ربی۔ میرے محبوب آپ فرما دیں مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے، میرے رب نے مجھے راستہ دکھایا ہے، مجھے میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے، کس معاملے میں؟ الی صراط مستقیم، سیدھا راستہ رہنمائی کی ہے، ہدایت کی ہے، دکھایا ہے میرے رب نے۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ فرمایا دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا۔
راستہ جس کی تلاش میں ہر مومن ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے سامنے درخواستیں کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ میرے پیغمبر کو اللہ حکم دیتے، میرے محبوب آپ اعلان کر کے فرماتے ہیں میری رہنمائی کی ہے میرے رب نے، صراط مستقیم دکھایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ فرماتے دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین ہے مستحکم مضبوط دین، لیکن ہے کون سا؟ ملت ابراہیم حنیفا، وہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم کیسے تھے؟ حنیفاً یکسو، ہر ایک کو چھوڑ کر پروردگار کا ہونے والا، ہر ایک سے منہ موڑ کر اپنے رب کی طرف چہرہ کرنے والا۔ حنیفا، ایسا حنیف کہ ما کان من المشرکین، میں اللہ گواہی دیتا ہوں ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر اعلان کرا قل، اے میرے محبوب آپ اعلان کریں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ مستحکم دین ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کے اتباع کرنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ آپ نے بھی زندگی گزارنی ہے، قدم بقدم اسی طرح چلنا ہے، اسی راستے پر چلنا ہے جس راستے پر میرے ابراہیم چلتے رہے۔ یہ ملت کوئی ہار نہیں تھا کہ اس کو اٹھا کے گلے میں ڈال دیا جائے، ٹوکرے میں بھرے ہوئے کوئی نعمتیں نہیں تھیں کہ ان کو اٹھا لیا جائے۔ ملت ہے ملال سے، اور ملال کسے کہتے ہو اردو میں؟ حزن اور غم، دکھ اور تکلیف۔ ملت بنی ابراہیم علیہ السلام کی، جس ملت کی اتباع کرنے کا اللہ نے اپنے آخری نبی کو حکم فرمایا۔ ہم میں سے بھی اگر کوئی پوچھتا ہے کوئی کسی سے ہم کون ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم امت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمہاری ملت کون سی ہے؟ تو ملت ابراہیم۔ لیکن اگر یہ کوئی پوچھے کہ وہ ملت ہے کون سی تو اس کا پتہ چلتا ہمیں نہیں۔ کتنا اہم ہے وہ ملت کہ جس نبی کے آنے پر پہلے نبیوں کی تصدیق ہوئی، وہ آخری نبی جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، اس نبی کو بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے بھی اتباع کرنی ہے ملت ابراہیم کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، وہ زندگی بن رہی ہے ملت۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا بن رہی ہے؟ ملت۔ اور اسی ملت کی اتباع کرنے والا اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے کہ میرے نبی سے بڑھ کر شان والا کوئی نہیں۔
ان کو بھی اللہ حکم دیتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک دکھ پر دوسرا دکھ، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت، ایک طرف سے جان چھوٹی نہیں کہ دوسرا امتحان سر پر، خود خالق کائنات کو بھی اعلان کرنا پڑا۔ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی تیرے رب نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، آزمائشوں میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، مسائل میں پھنس گئے، مشکلات کا شکار ہو گئے، اللہ فرماتے جتنا بھی بڑا امتحان ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رکھا، ہر امتحان میں فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم 100% نمبر لے کر کامیاب ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی ملت تیار ہو گئی تو میرے رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، آپ کی ملت تیار ہو گئی میرے ابراہیم، آج کے بعد نبوت کا سورج جہاں بھی طلوع ہوگا سوائے آپ کے خاندان، آپ کی ذریت اور اولاد میں کوئی نبی نہیں بھیجوں گا۔ آپ کی ملت کی تیاری کے بعد، آپ کی آزمائشوں میں ثابت قدمی کے بعد، ہر امتحان پر 100% نمبر لینے کے بعد آپ کے لیے یہ انعام ہے انی جاعلک للناس اماما، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو امام بنا دیا ہے۔ آپ کی ملت کی اتباع کرنے پر یہودی بھی نسبت کریں گے، آپ کی طرف فخر محسوس کریں گے، عیسائی بھی نسبت کریں گے، آپ کی ذات کی طرف فخر محسوس کریں گے، اور آخری نبی کی امت بھی آپ کی طرف صرف نسبت نہیں کرے گی بلکہ آپ کی ملت کی اتباع کرے گی۔ آپ کے طریقے کو میں نے خود میں بھی جاری کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی ملت تیار ہوتی ہے، 86 سال تک اللہ سے بیٹا مانگتے ہیں، رب ہب لی الصالحین، اللہ میری جھولی خالی ہے، میرے بعد میرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اولاد کے خزانے جو کہ تیرے پاس ہیں، میں تیرا خلیل اور تیرا نبی بھی تیرے سامنے دامن پھیلاتا ہوں، اللہ مجھے بیٹا دے۔ بیٹا بھی کیسا؟ ہم بیٹا نہیں مانگا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا دے۔ اولاد ہو تو نیک ہو، نیک نہ ہو تو ہو ہی نہیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ماں باپ کے لیے امتحان اور آزمائش نہ بن جائے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ ایسی ذریت اور اولاد نہ ہو کہ ایسے کرتوت کرتے پھریں اور ایسے کردار کریں کہ لوگ لعنتیں بھیجیں ان پر بھی اور ان کی نسلوں پر بھی، کہ اچھے خاندان کا ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ خاندان کو لجوانے اور بے عزت کرانے سے بہتر ہے کہ پھر ایسی اولاد ہو نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ 86 سال کے بوڑھے پیغمبر کے ہاں بیٹا ہو گیا، ابھی تک جی بھر کے پیشانی کے بوسے بھی نہیں لیے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں پیغمبر اپنے اس معصوم کو بھی
اور اپنی اہلیہ محترمہ کو لے جا کر ایسی زمین میں بسا کر آپ واپس آ جائیں، اس زمین پر ان کو چھوڑ کر آئیں جہاں 2500 سال سے کسی انسان کا قدم بھی نہیں لگا۔ 2500 سال گزر گئے، مکہ کی سرزمین، وہاں کسی انسان نے قدم تک نہیں رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام شکوہ نہیں کرتے، توجہ ہے نا شروع کے الفاظ پہ، ملت تیار ہوئی ہے، ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت تیار ہو رہی ہے، میرے پیغمبر لے جائیں کو اس مقام پر چھوڑ کر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو بھی، معصوم لخت جگر کو بھی ملک شام سے چل کر آتے ہیں مکہ کے سرزمین پر۔ ایسے مقام پر اللہ فرماتے ہیں یہاں ان کو چھوڑنا ہے اور بات بھی ان سے نہیں کرنی، شکوہ کوئی نہیں زبان پر، گھٹن کوئی نہیں دل میں۔ اللہ کہتے جا رہے ہیں، ابراہیم کرتے جا رہے ہیں، ملت تیار ہوئی تو میرے اللہ آخری نبی رحمت للعالمین کو بھی فرماتے ہیں اگر آپ اپنے بعد سنت و طریقہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں۔ اور میرے نبی نے کر کے دکھایا، ابراہیم علیہ السلام پانی کا مشکیزہ، کھجوروں کا تھیلا اپنی زوجہ محترمہ کے حوالے کر کے واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ حیران اور پریشان ہیں، دور دور تک یہاں آبادی کا نام و نشان نہیں، ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے ہیں، کوئی کچھ بتایا بھی نہیں۔ سامنے آ کر کہتی ہیں ابراہیم، کوئی بھی غیور مرد اپنی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ اور وہ لختے جگر نور نظر آپ کا جسے 86 سال کی عمر تک آپ اللہ سے مانگتے رہے، ان کو بھی چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نہیں بولتے، حضرت ہاجرہ راستہ روکنے کے لیے سامنے آتی ہیں، دونوں کندھوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کر سامنے سینے کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھتی ہے ابراہیم، بولتے بھی نہیں، پچھلی ساری زندگی میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو، کیا ہو گیا آج آپ بولتے نہیں؟ حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کسی ذات نے ان کو بولنے کے لیے منع کیا ہوا ہے، اس لیے فوراً اپنا سوال بدل کر کہتی ہے اے ابراہیم، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان سے بولنا بھی نہیں اور اس مقام پر چھوڑ کر واپس آ جائیں؟ حضرت ابراہیم دل ہی دل میں رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ میں بڑے امتحان میں پھنس گیا، بیوی بچے کو یہاں چھوڑ کر جانے کا غم بھی ہے، تیری طرف سے پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں کہ بولنا نہیں، میں کیا کروں؟ اللہ نے اتنا کہنے کا حکم دے دیا کہ آپ نعم کہہ کے جواب دے دیں کہ ہاں میرے اللہ کا حکم یہی ہے۔ جب حضرت ہاجرہ سوال کرتی ہیں اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ ایسا کریں؟ حضرت ابراہیم جیسے ہی نعم کہتے ہیں، حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کے سامنے سے ہٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اگر اللہ نے یہی حکم دیا ہے آپ کو، اے ابراہیم پہلے بھی میں رازق تجھے نہیں سمجھتی تھی، پہلے بھی محافظ میں تجھے نہیں سمجھتی تھی،
پہلے بھی تو حفاظت کے لیے ایک سبب تھا میرے رب کی طرف سے، رزق کے لیے ایک سبب تھا میرے رب کی طرف سے۔ آج اگر آسمان کے رب نے حکم یہی دیا ہے تو آپ جائیے، ہمیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ اِذَا يُخْزِينَ اللَّهُ، جس اللہ نے اس مقام پر ہمیں چھوڑ دینے کا آپ کو حکم دیا ہے، اس اللہ پر میرا اعتماد اور یقین ہے کہ وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ رزق کے انتظام بھی وہی کرے گا، حفاظت کے انتظام بھی وہی کرے گا، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو حفاظتیں کرتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، لشکر بھی اس کے نظر نہیں آتے، خفیہ لشکروں کے ذریعے اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے، اللہ اپنی ذات سے تو مانگنے کی مجھے اجازت دے دے، تجھ سے تو میں مانگ سکتا ہوں، تیرے ساتھ تو میں باتیں کر سکتا ہوں، تو نے حکم دیا کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، میں کسی ایسی اوٹ میں کھڑے ہو کر، پردے میں کھڑے ہو کر، پہاڑ کے پیچھے کھڑے ہو کر تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اتنی بات کی تو مجھے اجازت دے دے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے میرے اللہ رخ میں ادھر ہی کر لوں جہاں میرا اسماعیل لیتا ہے، میں نے تو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، میرا ابھی تک اس کا ماتھا چوم کر دل بھرا نہیں، تیرا حکم یہی ہے تو میرے رب اتنا کوئی اجازت دے۔ اللہ کی طرف سے اجازت ملی۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے اشاروں میں بتا دیا تھا کہ جس مقام پر آپ اپنے بیٹے کو بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں پر پوری روئے زمین پر میرا گھر تیار ہوگا، اس لیے بھی قبلے کی طرف رخ کر لیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنے بچے کو، بیوی کو ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑا جہاں پانی کا بھی نام و نشان نہیں، غیر ذی زرع، ہریالی کوئی نہیں، کھیت کوئی نہیں، غلہ کوئی نہیں، باغات کوئی نہیں، یعنی رزق کا کوئی سبب وہاں موجود ہے ہی نہیں، تو کس کے توکل پہ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ رازق کے توکل پہ، رازق کے توکل پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں ظاہری طور پر اسباب کوئی نہیں، پانی کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی نہیں۔ چاند جو ہے، چاند کی جو زمین ہے اسی دنیا والی زمین کے مشابہ ہے، اسی طرح کا نظام ہے، لیکن وہاں زندگی کا تصور اس لیے نہیں کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے زندگی عطا کی، ہر چیز کو، کل شیء، ہر شے کو ہم نے پانی کے ذریعے زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ میں اپنی بیوی کو، بچے کو ایسے مقام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ،
اللہ تیری شان تو یہ ہے کہ زمین کا کوئی ذرہ بھی آپ سے مخفی نہیں، چھپا ہوا نہیں۔ اس موقع پر یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ نکتہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کھلے لفظوں تو نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ اتنا بڑا امتحان دے دیا ہے آپ نے مجھے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ زمین و آسمان کی کوئی چیز آپ سے مخفی نہیں۔ میرے دل میں جو غم ہے، جو پریشانی ہے، کیا وہ آپ سے مخفی ہے؟ کہا نہیں۔ اللہ کی صفت علم غیب کو کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ آپ جانتے ہیں، میرے دل کی وہ جو غم اور حزن اور ملال ہے جس سے ملت ابراہیم بنی ہے، اللہ کو اس کو تو جانتا ہے۔ میری درخواست یہ ہے میرے رب، پہلی درخواست تو یہی ہے کہ اس جگہ کو امن والی جگہ بنا دے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس جگہ کو، امن کی کتنی بڑی نعمت ہے امن، اور قدر ہونی چاہیے امن کی۔ ساری نعمتیں ہوں اور امن نہ ہو، کھانے سامنے ہوں امن نہ ہو، راحت کا ہر سامان موجود ہو امن نہ ہو، کاروبار سب کچھ ہو، فیکٹریاں، بنگلے، مارکیٹیں، شاپنگ مال سب کچھ ہو، امن نہ ہو تو ساری چیزیں بیکار۔ اس لیے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا؟ امن مانگا، رزق بعد میں مانگا کہ امن ہو پھر خیر ہے، اور سب کچھ ہو امن نہ ہو تو پھر خیر نہیں۔ وقت پورا ہو گیا ہے۔ ملت ابراہیم کی اتباع کرنے کا اللہ نے میرے نبی کو حکم فرمایا، اور وہ ملت کیا چیز ہے ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں نا۔ جب قربانی کرتے ہیں تو اکثر علماء کرام سے یہ احادیث سنتے بھی ہیں، کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے ابا کی سنت ہے، ان کی ملت ہے۔ وہ ملت تیار کس طرح ہوئی ہے؟ ملت کے شعبے کون کون سے ہیں، گوشے کون کون سے ہیں، کون کون سے ایسے کام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیے اور ان کی ملت تیار ہوئی۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ چل کر بات کریں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں حضرت ابراہیم کی ملت کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ملت اور سنت پر عمل کرنے سے یہ امت بھی ساری امتوں کی سردار بنے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔